جمعیتوں پر پانی پھیرنے کے لیے ایوان میں 26ویں ترمیم لائی گئی. میں اس موضوع پر زیادہ تفصیلی بات نہیں کروں گا، لیکن تم نے جو ارادے قائم کیے تھے، تم نے جو دھاندلی کی، تم نے جس طرح اسمبلیاں وجود پذیر بنائیں، تم نے جس طرح کی اسمبلیاں منتخب کرائیں، دھاندلیاں کرا کے اپنی مرضی کی اکثریتیں بنائیں، تم نے جمعیت علماء اسلام کے ساتھ جو ظلم کیا کہ اگر ہمارے 16 سیٹیں تھیں تو وہ 8 سیٹوں پہ آ گئی قومی اسمبلی میں. یہ آپ کا روش تھی کہ یہ جمعیت والے یہ پھر رکاوٹ بنتے ہیں، یہ ہم سے اپنی مرضی کراتے ہیں، تو 16 سے بھی کم کرو ان کو. اب ہمارے پاس 8 سیٹیں تھیں، سینٹ میں 5 سیٹیں تھیں. اللہ نے ایسا پھنسایا اللہ نے ایسا پھنسایا ان کو کہ پھر راستہ نکلنے کا ان کے پاس موجود نہیں تھا. جب ترمیم کی بات ہوئی تو مجھے کہنے لگے آج ہی پاس کر دی ہے. میں نے کہا پاس تو ہوتا ہے جب کوئی مسودہ تو ہوگا، پہلے مسودہ تو بناؤ، پھر ہم مسودہ دیکھیں گے کہ اس میں تم نے کیا گل کھلائے ہیں. تیسرے دن رات کے کہیں 2-2:30 بجے ہمیں مسودہ ملا ایک کالے لفافے میں. اور جب ہم نے اس کا مطالعہ کیا تو وہ آئینی ترمیم نہیں تھی، وہ ایک کالا ناگ تھا جس سے قوم کو ڈسا جا رہا تھا. اور اس آئینی ترمیم کا آغاز آئین کے بنیادی انسانی حقوق سے تھا، جس میں بنیادی انسانی حقوق پامال کر دیے گئے تھے. اور برائے نام جمہوریت اور دراصل مارشل لا اس طرح کا ایک اس پہ ترمیم لائی گئی. عدلیہ کا بیڑا غرق کر دیا گیا تھا، اس کے اندر عدلیہ کو غلام بنا دیا گیا تھا. اور پھر جس طریقے سے انہوں نے اسمبلیوں کے ساتھ کھلواڑ کیا، ہم نے کہا کہ آپ کی گنتی ہمارے ووٹ کے بغیر پوری نہیں ہو رہی. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ آئین کا حلیہ بگاڑ سکیں. میرے محترم دوستو، جو مسودہ 56 شقوں پر مشتمل تھا، 56 شقوں پہ، ہم نے ان کو پسپا کرتے 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 ان کا مسودہ ہم 22 شقوں پر لے آئے. ایک مہینہ لگا اس پہ. میری نیندیں ضرور حرام کی انہوں نے، لیکن میں نے بھی ان کی نیندیں حرام کی. وہ بھی آرام سے سو نہیں سکے. اور پھر ایک قابل قبول مسودہ بنا. پھر ہم نے اس میں اپنی شقیں اضافہ کی. جب 5 شقیں ہم نے اضافہ کی تو 22 سے 27 شقیں ہو گئی، جس میں ہم نے سود کے خاتمے کا شق اس میں ڈالا، جس میں ہم نے وفاقی شرعی عدالت کو طاقتور اور با اختیار بنایا اور اس کے فیصلے کو نافذ العمل قرار دلوایا. ہم نے اس میں عدلیہ کا تحفظ کرایا اور اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارشات
اس پر اسمبلی کو بحث میں لانے کو دستوری ہے تحفظ فراہم کیا۔ تو میرے محترم دوستو، 8 اراکین کے ساتھ اتنی پیش رفت میں سمجھتا ہوں کہ جمعیت علماء اسلام کے اور پاکستان کے اندر دیندار طبقے کے آرزوؤں کا مداوع ہو سکا۔ نعرہ تکبیر، زندہ ہے جمعیت، ایوان میں جمعیت، میدان میں جمعیت۔ آپ حضرات کی قوت تھی، اور سیاست میں قوت لازم ہوتی ہے، قوت کے بغیر کچھ نہیں ملتا۔ پھر باقی مواقع اللہ دیتا ہے، محنت کے مواقع بھی دیتا ہے اور نتیجے کے مواقع بھی وہ خود دیتا ہے۔ لیکن میرے محترم دوستو، میں جو کچھ آج دیکھ رہا ہوں، جو کچھ اسلام آباد میں ہوا گزشتہ روز، مجھے کسی پارٹی کے فیصلے سے کوئی غرض نہیں۔ وہ اپنے فیصلے کے خود ذمہ دار ہیں، صحیح فیصلہ کرتے ہیں، غلط فیصلہ کرتے ہیں۔ ہاں، اگر ہم سے مشورہ لیں گے تو دیانت کے ساتھ مشورہ دیں گے، المستشار مؤتمن۔ لیکن جب پورے ایک صوبے سے قافلے آ رہے ہیں، اس وقت تو آپ ان کے لیے راستے چھوڑ رہے ہیں، پیچھے ہٹ رہے ہیں، پھر احسان جتلاتے ہیں کہ ہم گولی نہیں چلانا چاہتے تھے۔ پھر جب وہ ڈی چوک پہنچ گئے، پھر گولی کیوں چلائی؟ سیاسی کارکن تھے، 2-4 روز بیٹھے رہتے تو بیٹھے رہتے۔ ہم اس حوالے سے بھی حکمرانوں کے اس پرتشدد رویے کی مذمت کرتے ہیں۔ ہر پارٹی کو جلسہ کرنے، مظاہرہ کرنے کا حق حاصل ہے، مجھے بھی حاصل ہے، میرے مخالف کو بھی حاصل ہے۔ لیکن جس صوبے سے آپ کو شکایت ہے کہ وہاں سے یلغار ہوتا ہے، کوئی کہے نہ کہے، میں بڑے واضح الفاظ میں کہتا ہوں کہ اس صوبے کی حکومت بھی تو تم نے بنوائی تھی، وہ دھاندلی بھی تو آپ نے کرائی تھی۔ جب نہ اہلوں کو آپ حکمرانی دیں گے تو پھر یہی نتائج اس کے سامنے آئیں گے۔ تم نے جمعیت علماء اسلام کے ساتھ زیادتی کی، تم نے جمعیت علماء کا مینڈیٹ چرایا، اور اب حالات بھی قابو نہیں کر سکتے۔ کوئی حکومتی رٹ نہیں ہے، مسلح گروہ علاقوں پہ قابض ہوتے جا رہے ہیں، حکومت کی کوئی رٹ موجود نہیں۔ بلوچستان کی یہی صورتحال ہے کہ وہاں پر امن و امان کی صورتحال وہ وہاں کے حکمرانوں کے بس کی بات نہیں رہی۔ ہمارے امن قائم کرنے والے ادارے وہ کس چیز کی تنخواہیں لے رہے ہیں؟ سیاسی لوگوں کے کارکن شہید ہوتے ہیں، وہ بھی جنازے اٹھاتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں ہمارے کارکن شہید ہو گئے، اصول کے لیے شہید ہو گئے، نظریے کے لیے شہید ہو گئے۔ آپ کی بھی 2-4 شہداء آ جاتے ہیں، آپ بھی کندھوں پر اپنے شہداء اٹھائے پھرتے ہیں، آپ بھی کہتے ہیں ہمارے جوان شہید ہو گئے۔ بتاؤ عام لوگوں میں اور آپ کے فرائض میں کچھ فرق بھی ہے یا نہیں ہے؟
تو ملک کو سنبھالنا ہے. یہ ملک ہمارا ملک ہے, یہ ہم سب کا ملک ہے. ہم اس ملک کے اندر رہتے ہوئے اور اس ملک کو مستحکم کرنے کی جدوجہد کرتے ہوئے اس کے اندر اپنے حقوق کی جنگ لڑیں گے. تو پاکستان زندہ باد. پاکستان رہے گا انشاءاللہ. نعرہ